ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سمجھدار ہاؤس وائف کہلائے، گھرداری سنبھالنے میں بھی پرفیکٹ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بزنس کر رہی ہیں تو اسے بھی اچھی طرح سے مینج کر سکیں۔ لیکن یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ناممکن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اگر اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں نا، تو جو وقت گزر گیا ہے اسے بھول جائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ 2025 ختم ہونے والا ہے اور 2026 سٹارٹ ہونے والا ہے، تو ہم نے خود کو کیسے کامیاب بنانا ہے۔ آج کا ولاگ تمام ہاؤس وائف کے لیے ہے جو واقعی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ولاگ کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از خدیجہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک عورت کی زندگی کو بدل دینے والے 8 حقائق، جس میں سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ پہ یہ ہے کہ ایک عورت کا مینٹلی طور پر مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں نا، اگر آپ اپنے آپ کو ایک مضبوط عورت بنا لیتی ہیں تو یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ زندگی میں نا انسان پر ایک جیسا وقت نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان حالات میں اپنے آپ کو جو ہے نا، آپ اگر سٹرونگ بناتی ہیں تو یقین کریں کہ آپ ایک مضبوط عورت ہیں۔ آپ کامیاب بھی ہیں تو خود کو مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی کا پہلا قدم آگے بڑھائیں۔ نمبر 2 پوائنٹ، جب آپ ایک مضبوط عورت بن کے آگے بڑھیں گی نا، نمبر 2 پوائنٹ ہے، جب آپ ایک مضبوط عورت بن کے آگے بڑھیں گی نا تو آپ کی لائف میں بہت سے مسئلے مسائل بھی آئیں گے، تو آپ نے ان مسئلوں پر نہیں بلکہ آپ نے ان مسئلوں کے حل پر نظر رکھنی ہے۔ آپ نے ان مسئلوں کو لے کر ڈپریس نہیں ہونا، آپ نے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سی خواتین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا یہ سوچتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، یا میری قسمت ہی خراب ہے، اپنے آپ کو ہی کوسنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ایک کامیاب عورت بننے کے لیے آپ نے اپنے مسئلوں کے جو ہے نا حل کی طرف جانا ہے، ان پر نظر رکھنی ہے، اور آپ نے بہت ہی اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے آپ نے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وقت جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ پریشان ہو جانا یا پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈیں جس سے آپ اپنی لائف کو آسان بنا سکیں گے۔ 3 پوائنٹ پر ہے، ناکامی ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیابی جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ تو ہم میں سے بہت سے جو لوگ ہیں نا، وہ اس بات کو لے کر، اس چیز کو لے کر ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو شاید کامیابی لکھی ہی نہیں ہے، یا پھر یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی چیز یا کسی کام میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں نا، تو اپنی ناکامی کو لے کر آپ نے جھک نہیں جانا، گر نہیں جانا، بلکہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کامیاب کرتا ہے۔ جو انسان محنت یا صبر سے کام لیتا ہے نا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ آپ محنت کر رہے ہیں یا صبر سے کام لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اپنی ناکامی کو جو ہے اپنی کمزوری کبھی مت بنائیں، ناکام ہونے کے بعد دوبارہ سے جو ہے اپنے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ 4 پوائنٹ ہے، صبر سے کام لیں۔ جتنا آپ صبر کریں گی، جتنا آپ شکر کریں گی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بات آپ زندگی میں کبھی بھی نہ بھولیں، اور صبر اور شکر کا جو ہے ہمیشہ دامن تھام کر رکھیں، اور جتنا آپ صبر کریں گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور جتنا آپ شکر کریں گی جو آپ کی نعمتوں میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے گا۔ تو صبر اور شکر جو ہے آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، اور اپنی امید جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینی۔ امید ہمیشہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے، انسانوں سے نہیں رکھنی۔
اور آپ نے اس امید کو لے کر ایک اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے کہ آج میرے ساتھ اگر برا وقت چل رہا ہے تو اچھا وقت بھی ضرور آئے گا، کیونکہ مشکل چاہے جتنی بھی بڑی ہو، ایک نہ ایک دن وقت جو ہے نا، مشکل وقت جو ہے وہ ختم ہو ہی جاتا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ ہمارے مطابق ہونی چاہیے، جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہی ہونا چاہیے، نہیں چاہتی ویسا نہ ہو، جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے اور جو میں نہیں پانا چاہتی وہ میرے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ باتیں ہمارے حد تک سوچنے میں تو بہت بہتر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اور ہمیں کس ٹائم پر کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں تب ہی نوازتا ہے۔ اس سے پہلے ہم جتنی مرضی جس چیز کی طلب کرتے رہیں بس وہ ہمارے پاس نہیں آتی۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں پر نا خوشی کا اظہار کیا کریں، جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی وہی ملے گی، ہمارے ضد کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی اثر نہیں ہونے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ وہ چیز بہترین ٹائم پہ اللہ نوازتا ہے نا تو ہمیں اس چیز کی اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ واقعی یہ چیز ہمارے لیے اس وقت بہتر نہیں جس وقت ہم چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم پر ہمیں دیا ہے اس وقت ہمارے حق میں یہ چیز بہتر تھی۔ 6 پوائنٹ پہ ہے ہوم مینجمنٹ۔ ہر عورت کی ذمہ داری ہے، ایک عورت گھر بھی چلاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، گھر کا خاص خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ عورت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اپنی رسپانسبلٹی کو اگر آپ خود اچھے طریقے سے لے کر چلیں گی نا تو یقیناً آپ ایک کامیاب ہاؤس وائف کہلائیں گی، اور اگر آپ اپنی ان ذمہ داریوں میں سے کوئی نہ کوئی کوتاہی برتتی رہیں گی، بچوں کا اچھے سے خیال نہیں کریں گی یا بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیں گی تو یقیناً آپ کے لیے بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک سپر اور کامیاب ہاؤس وائف بننے کے لیے آپ کو اپنی ان ذمہ داریوں کو جو ہے نا سب سے پہلے نمبر پر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فوکس رکھیں، آپ کے گھر کے لیے کیا صحیح ہے کیا نہیں، بچوں کے لیے کیا بہتر ہے، چیزیں عورت سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے وائف کے لیے، یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی لائف میں، اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کے گھریلو اخراجات کو جو ہے نا کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ ہر سال جو ہے وہ لازمی طور پر آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا کریں، اپنا جو ہے وہ بجٹ وہ لازمی طور پر پلان کیا کریں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ آپ نے اگر آپ پلان کے اگینسٹ جائیں گے نا تو یقیناً آپ کا جو ہے نا گھر داری سنبھالنا یا گھر کے اخراجات کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے آپ کے بس میں نہیں رہے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس چیز پر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پلان ضرور کیا کریں، آپ نے اپنے اخراجات کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اور اگر آپ نا اچھی سیونگ کر لیتی ہیں نا ہر ماہ تو یقیناً آپ کو کبھی بھی جو ہے نا مشکل نہیں پیش آئے گی۔ گھر میں مہمان بھی آ جاتے ہیں، کوئی شادی یا کوئی بھی ایسا موقع آ جاتا ہے تو آپ کے پاس یقیناً ان سب معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ضرور موجود ہوں گے۔ اور اگر آپ اچھی سیونگ نہیں کرتی ہر ماہ، آپ کے اتنے زیادہ اخراجات ہی ہیں تو یقیناً آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنی جو ہے نا اخراجات کو لے کر اور بجٹ کو لے کر جو ہے نا پلان ضرور کیا کریں۔ اگر تو سارا آپ کے ہسبینڈ کے ہاتھ میں ہے سارا کنٹرول، تو پھر بھی پلان ضرور کر لیا کریں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو آگے لے کر بجٹ کو چلنا ہے۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔